السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج جو موضوع ہم لے کے آئے ہیں وہ ہمارا اس چینل کا سب سے پہلا موضوع ہے اور وہ کافی کنٹروورشل ہے، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں بولی کہتے ہیں، یا آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، یا ایسی باتیں کر لیجیے۔ تو آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی حساس طبیعتوں کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس بولی کو برداشت نہیں کر پاتے، تو وہ کچھ ٹروما جیسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جن سے ان کی جو شخصیت ہے وہ بدلنے کی بجائے بگڑ جاتی ہے اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ دائمی بیمار ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ وقتی طور پر وہ بیمار رہنے کے بعد دوبارہ تندرستی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے اس کو کیسے فیس کیا اور پھر ہم آج تک یہاں کیسے پہنچے۔ تھوڑی عجیب باتیں بھی ہوں گی، آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کو سمجھیں، کسی بھی طرح پہ اس کو ذاتی یا ایسا مت سمجھیے گا۔ میں جب بچپن میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو میرے گھر کے دائیں طرف اور میرے گھر کے بالکل سامنے دو لوگوں سے میرا پالنا پڑتا تھا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمیں ہماری یہ جو چھاتی ہے اس کے اوپر وہ چٹکی کاٹا کرتے تھے، یا پھر جو ہماری پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کو چٹکی کاٹا کرتے تھے۔ اور یا پھر ہم اپنے پورے محلے میں ایک پہلا اور واحد گھر تھا، اہل حدیث یا عرف عام میں وابی، تو وہ ہمیں وابی کٹا یا وابی کٹڑ کیا کر پاتے تھے۔ ہم باہر نکلے نہیں اور وہ شروع ہو گئے۔ تو جو ہمارے سامنے والے ہمسائے تھے وہ مجھے ہمیشہ میرے سینے پہ چٹکی کاٹتے تھے۔ تو یہ بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا تھا کہ آپ سوچئے کہ مجھے وہ ایسی چٹکی کاٹتے تھے کہ میں وہاں سے نیلا ہو جاتا تھا میرا جسم۔ تو درد یا تکلیف یا شدت کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں آتا تھا اور کبھی شاید ایسا ایک آدھ بار ہوا کہ میں اپنی والدہ سے اظہار کیا کہ ماں جی یہ تو بڑا تکلیف دہ ہے، تو میری ماں مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارے بچہ ہیں، تو بزرگ ہیں، کوئی بات نہیں، وہ کٹا کہتے ہیں تو کہنے دو، چٹکی کاٹتے ہیں تو کاٹنے دو، خود کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے جو سامنے ہمسائے تھے ان کے ساتھ میں نے ایک دو بار اظہار کیا غصے میں، لیکن وہ کبھی باز نہیں ہے۔ پھر جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا، ہم اسکول گئے تو وہاں پہ میرے ایک کلاس میٹ تھے، وہ مجھے کہتے تھے بھابی کٹا، پھر وہ کہنے لگے بھابی کٹڑ، پھر وہ کہنے لگے تھے بھابی کٹا کٹا کٹڑ۔ میں عجیب محسوس کرتا تھا لیکن کبھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کرتے کرتے میرا نام کٹا ہو گیا، لوگ کہتے تھے کٹے ادھر آ، کٹے ادھر جا، کٹے ادھر آ۔ اب میں کٹا تھا نہ کہ زبیر۔ پھر ایک بار میرا جو بیگ ہے وہ خراب ہو گیا، تو اس زمانے میں تھیلے وغیرہ ہوتے تھے گھر میں چیزیں لے کے آنے اور لے کے جانے کے لیے، تو میں تھیلے کا استعمال کرتا تھا کچھ دن کے لیے، تو میری کلاس نے میرا نام رکھا تھیلا۔ تو میری دیکھا دیکھی ایک دن انہوں نے میری جو بڑی بہن تھی وہ بھی ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، تو اس کو میرے کلاس فیلو نے کہا کہ تھیلے دی پہن تھیلی۔ تب مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے جوتا اتارا، چپل تھی پشاوری جسے آج کل کہا جاتا ہے، میں نے اٹھا کے اس کی منہ پہ ماری، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پھٹ گئی۔ پھر جب میں
ہاں، جب میں 8ویں کلاس تک پڑھتا رہا تو میرا نام کٹا ہی تھا، اور وہ جو میرے محلے میں ایک چچا تھے اور ہمارے ہمسائے تھے سامنے، وہ مجھے تب بھی کٹڑ اور وہ کہتے رہے اور وہ چٹکیاں کاٹتے رہے۔ اور پھر جب میں میٹرک میں آیا تو میں ذرا باغی طبیعت کا مالک ہوں، تو میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ یہ تھوڑا سا پاگل ہے، سٹھیا گیا ہے، ایسی کچھ بات۔ پھر میں وہاں 2003 میں وہاں سے لاہور آیا، یہاں زندگی گزارنے شروع کی۔ تو یہاں بظاہر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن جب میں یونیورسٹی میں آیا تو مجھے لوگ، میری جو ایک ٹیچر تھیں استانی، تو انہوں نے مجھے 2 دفعہ اپنے آفس میں بلا کے مجھے کہا کہ تم کس طرح کے کپڑے پہنتے ہو، یہ تم کیسے چلتے ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شلوار قمیض پہنتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ ٹخنوں سے شلوار اونچی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو میرا ذاتی حق ہے کہ میں جیسے چاہوں کپڑے پہنوں تہذیب کے اندر رہتے ہوئے۔ تو شلوار قمیض تو میری تہذیب ہے، میرے ابا کی، اجداد کی، اور مجھے فخر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تہذیب میری آنے والی نسلوں کو بھی منتقل ہو۔ اور جب میں نے بہرحال کو کسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی، تو پھر میری ایک اور استانی تھی، انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، میرے کلاس فیلوز کچھ وہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ زبیر تم کبھی بھی پروفیشنل نہیں بن سکتے، کیونکہ میں پینشن نہیں پہنتا تھا یا میں چاپلوسی نہیں کرتا تھا، نہیں، میں تو اپنے من کا آدمی ہوں، جیسا بھی ہوں میں ہوں، لیکن کبھی ناشائستگی یا بد تہذیبی ایسی باتیں میں عام طور پہ نہیں کرتا، اور نہ ہی میرا حصہ ہے یہ گالی شالی دینا بھی۔ بہرحال پھر میری جاب ہوئی، جب میں جاب پہ گیا تو جو میرے فیکٹری مینیجر تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، ہم ایک کورس میں اکٹھے رہے تھے، وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے لیکن وہ ایک اسلامی کورس میں اکٹھے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور کہنے لگے کہ تم یہ پوری فیکٹری کی جو خبر ہے وہ مجھے دو، مطلب میں جاسوسی کروں۔ میں نے ان کو انکار کیا، سر میں ایسا نہیں کر سکتا، نہ یہ میرا مزاج ہے اور نہ ہی ہم خاندانی طور پہ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی حرکت کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے انسسٹ کیا، میرا انکار تھا رہا، نتیجتاً وہ میرے خلاف ہوئے، اور وہ ہر روز مجھے پنش کرتے، کبھی تمہیں یہ جرمانہ ہو گیا ہے، کبھی تمہیں مٹھائی جرمانہ ہو گئی ہے، کبھی آئس کریم جرمانہ ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، الا کہ پھر میں نے وہ فیکٹری چھوڑ دی۔ تو اور بھی باتیں ہیں، لیکن مجھے لگا جیسے یہ تھوڑی سی اتنی کہانی کافی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں، ایک، میں جب ان کی باتیں سنتا تھا یا سہتا تھا تو میں ان سے ڈر جاتا، میں جھک جاتا، اور جیسا ہو رہا تھا اس کو ہونے دیتا یا اس کا ریئیکٹ کرتا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جب ہو رہا تھا تو جا کے گھر میں ایک بات کی، انہوں نے سمجھایا کہ ادب اور احترام تو ہونا چاہیے، تو وہ جو بات ہے نا، ادب اور احترام ہونا چاہیے، تو میرا خیال اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، کوئی بات نہیں، ادب احترام ہونا چاہیے۔ تو میں کبھی بدتمیزی نہیں کر پایا ان کے ساتھ، چاہ کر بھی میں برا نہیں بنا پایا، لیکن جو ہمارے گھر سے سامنے مسائل تھے وہ بھی ہمارے بڑے بھائی تھے، ان کو میں نے ایک بار جواب دیا، پھر بعد میں نہیں دیا، کیونکہ وہ ہم نے بڑوں سے ایسا سنا ہے کہ آپ جب کسی کو جواب نہیں دیتے 1 بار 2 بار 3 بار تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ ہٹے تو نہیں، لیکن یہ کہ ہمیں عادت ہو گئی، ہم کہا اچھا یار جو کرنا ہے کر لو، ہم تو یہیں پہ ہیں۔ تو ہم نے ان کو برداشت کیا، ہم تندرست ہیں اللہ کے فضل سے، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ پھر یہی مسئلہ تھا ہمارے گھر میں، کیونکہ ہم باغی تھے، تو کوئی ایسا بغاوت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں گھر میں، تو کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو رجسٹ کرتا ہے، تو ہمارے گھر میں وہی تھا۔ ہاں، جب میرے گھر میں ہوئی تو پھر میں بڑا تنگ ہوا،
4 سال میں نے برداشت کیا، اور جب میں 2002 میں 3 میں 3 میں میں پھر گھر سے بھاگ کے لاہور آ گیا، اور میں نے یہاں کی کسی جگہ ایڈمیشن لیا۔ ایڈمیشن لینے کے بعد میں گھر گیا اور میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ پڑھنے چلا گیا ہوں۔ تو بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال رہی، ذرا وہ تو رہتی ہے، لیکن ہمیں خود کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ آپ دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں لیکن گھر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب میری یونیورسٹی میں میری ایک استاد نے مجھے کہا کہ دیکھیے تمہارے کپڑے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، پھر جواباً ایک دم میں نے بھی ان سے کہا کہ یہ تو خود سو کے اٹھ کے آ گئی ہیں، نہائی بھی نہیں دھوئی بھی نہیں، کپڑے ویسے تھے مطلب رف، اور جیسے ہی ان ریئل انسان اٹھ کے آیا ہو، جب یہ کہتے اکھا سے گڈا لگیاں سی، وال بھی سرے سی، کپڑے وٹو وٹ سی، تو انہوں نے مجھے وائوے میں فیل کر دی۔ دیکھیے میں نے ان کو 2 سال برداشت کیا، اور میری وہ ایک بار آخری دن تھا میرے یونیورسٹی میں، وہ برداشت نہیں کر پائی۔ اور جنہوں نے مجھے کہا کہ میں پروفیشنل نہیں بن سکتا، ان کی بات کو میں نے پلے باندھ کے رکھا ہے، بجائے وہ میری کمزوری بنتی تو میں اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کے چل رہا ہوں کہ میڈم ایک دن آئے گا جب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پروفیشنل ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ وہ شلوار قمیض پہن کے بھی ہوتا ہے، ہاں میں پہنتا ہوں پینٹ شرٹ بھی سب کچھ، لیکن پروفیشنل بننا پینٹ شرٹ پہننا نہیں ہوتا، نہ انگریزی بولنا ہوتا ہے۔ الحمد للہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ لہذا بھائی اور بہن، بھائیوں اور بہنوں، نتیجہ یہ ہے اللہ سے مدد مانگو، اور لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دو، ان کی باتوں کو کمزوری مت بناؤ، بلکہ اس کو اپنے آگے بڑھنے کا سامان بناؤ۔ لوگ تو کہتے رہیں گے، اگر ہم ان کی مانیں گے تو ہم گئے۔ مزہ تب ہے کہ جب ہم ان کو اپنا آپ منوا دیں۔ مشکل ہے شروع میں، مگر ایک دن ہمارا ہے، اور وہ ایک دن زیادہ دور نہیں ہوتا، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر میرے جیسا ایک بھگوڑا آدمی کچھ کر سکتا ہے تو دنیا کا ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔